بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج ہم تیسری حدیث کو پڑھیں گے۔ دو حدیثیں پہلے آپ کو بتا دی تھیں اور یہ والی حدیث بتا دی تھی، اور آج ہم یہ والی حدیث پڑھیں گے۔ تو یہ حدیث ہے الدین النصیحہ، یعنی دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نصیحت اور خیر خواہی جو ہے وہ افضل ترین عمل ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جامع ہے، اس پر عمل کرنا گویا دین کے تمام احکام پر عمل کرنا ہے، کیونکہ دین کا کوئی شعبہ خیر خواہی سے خالی نہیں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا فرمایا۔ اس مختصر سی حدیث میں حقوق اللہ اور حقوق العباد شامل ہو گئے ہیں۔ حقوق اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اور انتہائی محبت کی جائے، اور اس کی عبادت اور اطاعت کی جائے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ مالک اور قادر جانتے ہوئے اس سے ڈرا جائے، پوری وفاداری کے ساتھ عبدیت کا حق ادا کیا جائے۔ کتاب اللہ کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور اس کو پھیلایا جائے۔ اور اسی طرح حقوق العباد میں رسول علیہ السلام کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی تصدیق کی جائے اور تعظیم کی جائے، اور ان سے اور ان کی تعلیمات سے اور سنتوں سے محبت اور عمل کیا جائے۔ تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ان کا پورا خیال کیا جائے، ان کا نفع اپنا نفع، ان کا نقصان اپنا نقصان سمجھا جائے اور ان کی خدمت کی جائے۔ ہر شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ حدیث کس طرح پورے دین پر حاوی ہے، جس سے حقوق اللہ اور حقوق العباد تفصیل سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے ہمارے پاس المجالس بالامانتی، مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں۔ اس حدیث میں مجلس کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اصحاب کی اجازت کے بغیر دوسروں کے سامنے مجلس کی باتیں بیان نہ کی جائیں، کیونکہ مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جن کی خبر دے دینی چاہیے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ کسی مجلس میں کسی کے بارے میں کوئی بات ہو تو اس بات کو لوگوں کے سامنے پھیلاتا پھرے۔ ہاں، 3 باتیں ہیں جن کا ظاہر کرنے کی اجازت دے دی ہے، جس میں کسی ناحق قتل کے بارے میں بات ہو رہی ہو، کسی عورت کی عزت لٹنے کے بارے میں بات ہو رہی ہو، یا کسی کا مال ناحق لینے کی بات ہو رہی ہو، تو ان باتوں کو اس شخص تک پہنچا دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی حفاظت کر لے۔ اب ان باتوں کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے مطابق لوگوں کو فوراً آگاہ کر لیا جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، اور علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان باتوں کو بھی ظاہر کر دینا چاہیے جس میں دین یا قوم کو نقصان پہنچانے کی بات ہو رہی ہو۔ دوسری حدیث جو ہمارے پاس ہے وہ ہے الدعاء مخ العبادتی، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ تمام عبادت کا مقصد یہ ہے کہ انسان میں عاجزی آ جائے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اسی لیے دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے علاوہ مانگنا شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ادعونی استجب، مجھ سے دعا مانگو میں ضرور قبول کروں گا۔ اب دعا کے آداب میں ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، پھر اس کی حمد و ثنا کی جائے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے، پھر اس کے بعد مکمل عاجزی اور یقین کے ساتھ جو مانگنا ہے وہ مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ البتہ قطع رحمی اور ناجائز عمل کی دعا کرنا ناجائز ہے، اور وہ امور عقلاً اور شرعاً محال ہو ان کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ دعا قبول ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ آدمی حرام مال اور حرام غذا سے بچے۔ جس آدمی کا مال اور غذا حرام ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس حدیث ہے وہ یہ ہے الحیاء شعبۃ الایمان، حیا ایمان کے شعبے میں سے ایک شعبہ ہے۔ تو حیا کی تعریف بتا دی کہ حیا اس کیفیت کا نام ہے جو آقا کے سامنے درخواست اور طلب سے باز رکھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا حیا کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا
اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو اور اپنی کوتاہیوں کو دیکھ کر جو حالت دل میں پیدا ہو اسے حیا کہتے ہیں۔ اب حیا ایمان کا حصہ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جس میں ایمان ہوگا اس میں شرم ہوگی۔ اسی حیا کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ پوری حدیث اس طرح ہے کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں اور جن میں سے ایک حیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کے اندر جب حیا شامل ہے تو حیا کو الگ سے کیوں ذکر کیا گیا؟ تو اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حیا ایمان کے شعبے میں داخل ہے، لیکن حیا کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے اس کو الگ ذکر کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایمان کی وجہ سے آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اسی طرح حیا کی وجہ سے بھی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اس لیے ایمان کے ساتھ حیا کو الگ ذکر کیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کے ہر اچھے کام کی طرف لے جاتی ہے اور ہر برائی سے بچا لیتی ہے، یعنی تمام امور کو انجام دینے کے لیے حیا ہی سبب بنتی ہے۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر حرام کام ہے تو حیا کرنا واجب ہے، اور اگر وہ کام مکروہ ہے تو حیا کرنا مندوب ہے، اور جس میں حیا نہ ہو اس کو مجنون یا پاگل کہتے ہیں۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس میں حیا نہ ہو تو جو چاہے کرے۔ تو دوسری حدیث ہے ہمارے پاس المرء مع من احب، یعنی آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس کی تشریح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے معنی عام ہیں۔ اگر آدمی اچھے آدمی سے محبت کرے گا تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، اور اگر فاجر اور فاسق کے ساتھ محبت کرے گا تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ اس حدیث کا جو شان ورود ہے یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ نہیں ہے اور اس جیسا عمل بھی نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں اتنی خوشی کبھی محسوس نہیں ہوئی جتنی خوشی اس حدیث کو سن کر ہوئی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ قیامت میں یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب خاتمہ بالخیر ہوگا۔